بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہل سنت ہمارے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ شیعہ حضرات نماز ہاتھ باندھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میرے محترم بھائی، ہم اس لیے ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھتے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھی۔ دیکھیے، یہ عبادات کا معاملہ ہے، اس کے ثابت کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ صریح آیت قرآنی یا صریح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہو۔ میں یہاں پر برادران اہل سنت سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پیغمبر کی کوئی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ کتب اہل سنت ہی میں ہو موجود ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو؟ دیکھیے، کتب اہل سنت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ آپ کے سامنے صحیح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جو روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ صحابی رسول ابو حمید سعدی نے 10 صحابہ اکرام کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں تم میں سب سے بہتر جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، اور اس صحابی رسول نے تکبیر سے لے کے سلام تک بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے، اور پورا پریکٹیکل کر کے دکھایا، حتیٰ کہ ایک ایک اسٹیپ کر کے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس اسٹیپ میں باڈی موومنٹ کیسی ہوتی تھی، اور ایک ایک نماز کے جزیات تک کو صحابی رسول نے اس روایت میں بیان کیا۔ پھر ان 10 صحابہ اکرام نے ان صحابی کی تصدیق کی کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی 11 صحابہ اکرام کی تائید اس روایت کو ملی۔ دیکھیے، اب اس روایت میں پورا طریقہ نماز اس صحابی رسول نے بتایا کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے۔ اب میں یہاں برادران اہل سنت سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس روایت میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ کہاں ہے؟ دیکھیے، ایک مرتبہ ہر تعصب سے بالاتر ہو کے اپنے علماء اکرام سے جا کے پوچھئے تو صحیح کہ یہ احکام نماز کی روایت ہے، آپ کی صحیح کتاب میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، کہاں لکھا ہے کہ تکبیر کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھے ہوں؟ یعنی جو اہل بیت علیہ السلام کی بجائے صحابہ سے دین لیتے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہاں احکام نماز میں جو روایت صحیح کتاب میں صحیح سند سے ان کی یہاں آئی ہے، اس میں ہاتھ باندھنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اہل سنت میں جو مالکی ہیں، امام مالک کے فالوورز ہیں، فریضہ نماز کو ہاتھ باندھ کر پڑھنا جائز نہیں سمجھتے۔ مالکی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے طریقے پر اہل سنت میں اختلاف ہے، ہاتھ باندھنے پہ کوئی کہیں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی کہیں ہاتھ باندھتا ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر سے ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے تو اس کا صحیح طریقہ آئے گا کہاں سے؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے برادران اہل سنت کی یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا استحباب تک ثابت نہیں ہے، واجب تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، اور جس عمل کا استحباب ثابت نہ ہو اس عمل کو نماز میں شامل کرنا سوائے بدعت کے علاوہ مجھے بتائیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو یہاں مجھے آپ بتائیے کہ اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ قریب کون تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان سے زیادہ قربت سے کسی نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے؟ سب سے زیادہ قربت سے اہل بیت نے دیکھا پیغمبر کو، اور اہل بیت نے نماز میں ہاتھ باندھنے کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہمارے برادران ایک بار سوچے تو صحیح کہ اہل بیت رسول جس بات کی اتنی مذمت کر رہے ہیں، آپ نماز میں اس بات کو اپنی ضد بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی نماز ہاتھ باندھ کر نہ پڑھنا شیعہ سنی دونوں کی یہاں متفق علیہ ثابت ہے، اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا تو استحباب خود کتب اہل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہر تعصب سے بالاتر ہو کے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان حق تک پہنچ سکے۔
صل على محمد